حامد خان صاحب آن دا فون لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حامد خان صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. میں اگر متی اللہ صاحب آپ کی تھوڑی سی تھیوری سمجھنے کی کوشش کروں, کیونکہ کل سے ہی میں آپ کی ٹویٹس دیکھ رہی ہوں اور آپ کے ویلاگس بھی, اگر آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ جو بار کاؤنسلس کی ایک کریڈیبلٹی ہے اور بار کاؤنسلس کی ایک ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہاں انتخابات بھی صاف ہوتے ہیں, شفاف ہوتے ہیں, وقت پر ہوتے ہیں, یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی ہے, کریڈیبلٹی بڑی معنی رکھتی ہے. اور آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کمشنر آف پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ وسل بلوز بن رہے ہیں, اس میں آپ کو اعتراض کیا دکھتا ہے؟ دیکھیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو فورمز ہیں اور بدقسمتی سے جو ہمارے ادارے ہیں, دے آر ناٹ بینگ آنیسٹ ود پیپل آف پاکستان. بار کونسلز کی اگر آپ مثال لے لیں تو بار کونسلز کی پریس ریلیز میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں چند حلقوں کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے, اور جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اگر اس مرحلے پہ استعفیٰ دیتے ہیں, ریزائن کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا عمل جو ہے, جو بھی نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوگا تو آبویسلی اس پہ بھی سوال اٹھیں گے, اور پھر یہ بھی سوال اٹھیں گے کہ آئینی طور پہ نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کیسے ہوگا. کیا وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہوگا انہی ممبران میں سے جن ممبران پہ پہلے ہی جو تحریک انصاف جو ہے ان میں سے 2 ممبران کم از کم ان پہ اعتراض کر چکی ہے, اور اب ان دونوں ممبران کو بلوچستان کو سندھ میں بھیج دیا ہے, سندھ الیکشن کمشنر کو بلوچستان میں بھیج دیا ہے. کیا ان میں سے کوئی سینئر ترین اب یہ حامد خان صاحب بتا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وجوہات حلقہ بندیوں کے حوالے سے بار کونسلوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہیں, وہ وجوہات بھی کافی نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یہ سوال سنگین اٹھائے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہمارا بشمول چیف الیکشن کمشنر شاید اتنا آزادانہ طریقے سے اپنے کام سر انجام نہیں دے پائے گا کہ جس کا تقاضا یا جس کی توقع ہمارا آئین پاکستان کر رہا ہے. مگر اس کے باوجود بھی ایک عمل ہے جو آگے کی طرف چل رہا ہے. 8 تاریخ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس سے پہلے یہ بار کونسلوں کی طرف سے اور 2 بڑی بار کونسلوں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات صرف سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اس سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں جب اضافہ ہوگا تو آبویسلی پھر ہماری عدالتوں پہ بھی دباؤ پڑے گا, ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گی, اور پھر اوپر سے آج کی جو آپ بتا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں وہ انتخابی ماحول نہیں بن سکے گا, وہ انتخابی جس کو کہتے ہیں رجحان نہیں پیدا ہو سکے گا کہ جس کے بعد لوگوں کو ایک تو یہ یقین ہو جائے کہ الیکشن ہوں گے, اور اگر اس کے بعد اگر الیکشن ہوں گے تو پھر بھرپور انداز سے تمام لوگ اس میں ووٹ ڈال سکیں گے یا حصہ لے سکیں گے. تو میرے خیال میں بار کونسلز جو ہیں وہ اس طرح کا ان کو کام کرنا نہیں چاہیے تھا, اور وہ وکلا تحریک کی بات کر رہے ہیں. میں نے بلکہ ہارون رشید صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ان سے پوچھا بھی یہ وکلا تحریک جو ہے الیکشن سے پہلے چلانے کا پروگرام ہے یا بعد میں, تو انہوں نے تو میرے پروگرام میں کہہ دیا کہ یہ تو ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے. تو جب یہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد دیکھنی ہے تو پھر اس طرح کے اعتراضات اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کو آپ پرسو نہ کر سکیں, جس کا آپ پیچھا نہ کر سکیں. اور مجھے نہیں لگتا اب بار کونسل ان پریس ریلیزوں کے جاری ہونے کے بعد, خاص طور پہ جب انہوں نے اپنی منتخب جو نمائندے ہیں جو سپریم کورٹ بار کی باڈی ہے, جو بار کونسل کی باڈی ہے, اس کا بھی کوئی اجلاس نہیں بلایا, کوئی قرارداد نہیں پاس ہوئی, اور چند عہدیداروں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی, تو یقینی طور پہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی یہ جو 2 بڑے ادارے ہیں وکلا کی تنظیمیں یہ اس میں واقعی یہ چاہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, یا یہ جو الیکشن کا عمل ہے یہ واقعی اس طریقے سے غیر شفاف ہے جس طریقے سے بار کونسلز کہنا چاہ رہی ہیں. تو یہ کس کے ہاتھ استعمال ہو گئے ہیں؟ آپ اگر میں 2007 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, کیا شوڈ بی ری وزٹ 2007, کیا آپ اسے کمپیریزن کریں گے, یا آپ کہیں گے کہ کسی کے ہاتھ استعمال ہو گئی ہیں؟ بار کاؤنسلز کو کیا پڑی تھی اس طرح کی بات کرنے کی اچانک؟ دیکھیں سامنے تو الیکشن کمشنر ہے نا, تو یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. بار کونسل کے بھی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ بہت آسان ہے, لیکن جو اصل جو ہاتھ ہیں اس کا تو کوئی بھی نام نہیں لے گا, کیونکہ اسی ہاتھ کو پکڑ کے یہ ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اقتدار میں آ جائیں. تو ہاتھ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا ہے, 75 سال سے وہ ایک ہی ہاتھ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کو انگریزی میں آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. مجھے بتائیں ان کا نام کوئی بھی نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہتا ہے. اب تو اور تو چھوڑے, اب تو تحریک انصاف بھی کھل کے اس حوالے سے بات نہیں کرتی. وہ بھی کہتی ہے جی الیکشن کمشنر نے یہ کر دیا, وہ بھی کہتی ہے جی نون لیگ جو ہے وہ سارا کچھ وہ کروا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ ان کا براہ راست ان پہ اوپر بھی آپ الزام نہیں لگا رہے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس کا اصل ہاتھ ہے
اس ہاتھ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور جب تک حقائق سامنے نہیں لائیں گی یہ ساری سیاسی جماعتیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو الیکشن اگر ہو بھی گئے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے حامد خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے کل سے یہ بات طول پکڑ رہی ہے، اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کل حسن رضا پاشا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو الیکشنز ہو جائیں، پھر دھاندلی ہو جائے اور غیر شفاف انتخابات ہو جائیں، اور پھر ہم کہیں جی پھر وکلا کو کہا جائے کہ آپ پہلے کدھر تھے، آپ نے پہلے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو ہی واز سیئنگ کہ بیٹر ٹو ڈو اٹ بیفور۔ اب جس طرح متی اللہ صاحب بھی بات کریں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس لیے ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیے، اس میں بظاہر تو غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ادارے جو ہیں آج کل بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جب تک جو اس کے سربراہ جو تھے وہ عابد زبیری صاحب تھے، تو یہ سپریم کورٹ بار ایک آزاد بار ایسوسیشن کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کے بعد سے جب سے نئے ایگزیکٹو الیکٹ ہوئی ہے، وہ تو مکمل طور پر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی جو کچھ کہا ہے ان دونوں اداروں نے، ان کی میجورٹی نے، میں یہ کہوں گا، وہ اصل میں یہ لگتا ہے کہ کوئی چال ہے پیچھے، جو چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے یا الیکشن نہ ہو، ورنہ اس موقع پر یہ مطالبہ کرنا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت پر ہوں، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے سربراہ کے بغیر ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے آئین کے مطابق نہیں رہے گی۔ تو یہ معاملہ کل جو اٹھایا گیا ہے، یہ بہت سے شک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ جیسے مقتدر طاقتیں جو ہے وہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، اور کیا وجہ یہی ہے حامد خان صاحب؟ کیونکہ آج جس طرح سننے کا 70% ابھی بھی سرویس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ آج علی ظفر صاحب پٹیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا اور یاد بھی کرایا، اور یہاں تک آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو روپوش ہیں بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی کسی کے تھرو جمع کروانے کے لیے بھیجے ہیں، کہیں وہ پکڑے گئے ہیں، کہیں وہ کاغذات نامزدگی غائب ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی پورا انہوں نے بایو ڈیٹا لے کے وہ بھی غائب ہو گئے۔ مطلب کیا وجہ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن لڑنا چاہتی ہے، ان کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی منگوا رہے ہیں اور داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اس کے راستے میں تو رکاوٹ یہی لوگ بن رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہو جائے۔ تو صرف وہی لوگ ہیں جو کہ الیکشن کو روکنے کے، یا اگر الیکشن کروانا بھی چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مائنس پی ٹی آئی الیکشن ہو۔ جہاں تک اس کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے، جو کہ علی ظفر صاحب نے کہا اور بھی رہنما کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے پچھلے دنوں پولز کرا کے دیکھے ہیں، اس میں یہی صورتحال سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بہت ہائی ہے۔ میں پرسنٹیج میں نہیں جاتا، لیکن کوئی 60% کہتا، کوئی 70% کہتا، لیکن بہرحال یہ چیز عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ الیکشنز جو ہے اس کی پروسیس کو غیر یقینی کیا گیا۔ اسی لیے الیکشن کمیشن سے جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف آرڈرز پاس کروائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے، پھر سے کرائے۔ جب پھر سے کرائے تو اس میں بھی آبجیکشنز لا کے تو پی ٹی آئی کو ایک غیر یقینی صورتحال میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو الیکشن سمبل ملنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف طاقتیں پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کر ہی الیکشن کرانا چاہتی ہے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے ہر طرح سے جو ہے روکا جا رہا ہے۔
اچھا حامد خان صاحب، ایک تو میں آپ کا سٹیٹس جاننا چاہوں گی کیونکہ بنیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں گوہر صاحب بھی، آپ نے بھی ملاقات کی تھی اڈیالہ جیل میں غالباً 1 یا 2 مرتبہ عمران خان صاحب سے. آپ کا سٹیٹس پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہے؟ کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب بھی کچھ اور کلیم کرتے ہیں، اب یہ گوہر خان صاحب کچھ اور کلیم کرتے ہیں. علی ظفر صاحب نے ظاہر ہے جو مقدمہ جو پورا لڑا الیکشن کمیشن میں جس کا فیصلہ محفوظ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، کل وہ بھی آنا ہے. آج چیمہ کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے، کل فواد صاحب کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بھی کل سماعت ہوگی. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کا سٹیٹس ہے آر یو اسٹل ڈیورس فرام پی ٹی آئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہو گئی ہے آپ کا پیچ؟ نہیں، میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کے طرف کسی قسم کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ اس وقت کی مختلف طاقتوں کا کوئی رجحان ہے. ابھی تک جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں یہ کرائے جا رہے ہیں بالخصوص الیکشن کمیشن سے، وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف کرائے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے پی ٹی آئی بہت مشکل میں اس وقت ہے کہ ان کو ابھی تک الیکشن سمبل کا نہیں پتا. جہاں تک اکبر بابر صاحب کا تعلق ہے، ان کا پی ٹی آئی سے بہت عرصے سے کوئی تعلق نہیں رہا جب سے انہوں نے پٹیشنیں کی ہیں اوورسیز پاکستانی یا فنڈ فنڈنگ کیس میں. تو اس لیے ان کو تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے میں، اور الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں ان کو جو ہے منسوخ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ تو جیسے پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے وہ زیادہ الیبریٹ ہے، اور جو دوسری پارٹیوں نے کرائے وہ اتنے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ تو سب قبول ہے، ان کو الیکشن سمبل بھی مل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس پر سارا جو ہے وہ برڈن گر رہا ہے، اسی کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو یہ بات بڑی صاف ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں غیر ان یوزل کو بات کر رہا ہوں. یہ اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وکٹمائز ہو رہی ہے، اور اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. سر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ آپ پی ٹی آئی میں ہیں؟ کیوں کوئی شک ہے اس میں؟ پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے تھا. نہیں میں شک نہیں تھا، میں نے کہا شک ہو بھی تو میں اس کو ریموو کر دوں. آخر میں صحیح بتا دیجیے گا سر، میاں والی لاہور اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کا جو پلان ہے، ظاہر ہے کہ بڑا ایمبیشس پلان ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ اسپیشلی کیونکہ ابھی 59 صفحات کا جو کم از کم ایک فیصلہ آ گیا ہے گل حسن صاحب کا بھی، وہ بھی سامنے آ گیا ہے کالعدم قرار دینے کا، اور بھی معاملات ہیں، سائفر ہے، توشہ خانہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ نااہل نہیں ہوں گے خان صاحب؟ نااہل ہونے تو نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں صرف ان کو باہر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں، نااہل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں یہ سارے کیسز جو ہیں یہ غلط بنائے گئے ہیں، صرف ان کو سیاست سے، ان کو پاکستان کی پالیٹکس سے باہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ان کو پوری اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنا الیکشن لڑ سکے. اور جس طرح باقی رہنما لڑ رہے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جیسے یاسر زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ تیسری بڑی پارٹی جو ہے پاکستان کی وہ اس کے سربراہ الیکشن نہ لڑ سکے. تو وہ تو بہت بڑی ناانصافی اور ڈسکریمنیشن ہوگی نا.